جاوید لطیف صاحب، قانونی بحث میں پڑے بغیر آپ نے سن لیا، دیکھ لیا، کل سے سن رہے ہوں گے، لیگل کمیونٹی منقسم ہے اس کے اوپر، لیکن اعظم نذیر تار صاحب نے بھی فرمایا کہ کچھ بدلہ نہیں ہے، تو اسی لیے آپ لوگوں کا ہی موقف لے لیتے ہیں۔ مگر انہوں نے کہا کہ جب تک چیلنج نہیں ہوتی الیکشن ایکٹ کی ترمیم، تو کل کو اگر چیلنج ہو گئی تو پھر دیکھیں، میں دو چیزیں ہیں آپ کے اس سوال پہ آنے سے پہلے، کیونکہ آج 12 اکتوبر ہے اور 24 سال ہو گئے اس سیاہ دن کو قوم کو مناتے کہ یہ کیسا دن تھا کہ جب پاکستان کو کی دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے والے نواز شریف کو کسی جرم کے بغیر ہائی جیکر بنا کر سزا دے دی۔ اور پھر آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب میں اس طرح دوں گا کہ بھائی دیکھیں، اس وقت کیا کوئی پاناما تھا، کوئی اقامہ تھا، یا کوئی اس وقت کرپشن کے کوئی کیسز تھے، ہٹانا تھا، ہٹا دیا۔ اور جو آنے والے تھے پھر انہوں نے خود، جن کو 10 سال کے لیے ملک سے باہر نکالنے کا اعلان بار بار کرتے رہے، اور وہ بندہ 4 سال بعد آیا، پھر 8 سال بعد آیا، اور 8 سال بعد جب آیا تو اسی ادارے یا انہی لوگوں نے یہ اعتراف کر لیا کہ پاکستان نواز شریف کے بغیر چلتا نہیں ہے، تو پھر قانونی جو رکاوٹیں تھیں یا رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھیں وہ خود ہی ہٹائیں، اور نواز شریف 2013 میں پھر آپ نے دیکھا تیسری دفعہ پرائم منسٹر بنا۔ اب میں کہنا جو چاہتا ہوں آپ کے سوال کے حوالے سے کہ آج بھی جو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ قانونی رکاوٹیں ہو سکتی ہیں، آج تو جس طرح ہائی جیکر بنا کر غلط طور پر سزا دی گئی تھی، اسی طرح اقامہ پہ پوری دنیا جانتی ہے، پاکستانی قوم کا اندر جو نواز شریف کا مخالف ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ وہ سزا اقامہ پہ غلط دی گئی۔ اب اس کے تمام جو کردار ہیں وہ بھی اعتراف کر رہے ہیں، اعتراف جرم کر رہے ہیں۔ سر، میں اسی لیے آپ سے گزارش کر رہی ہوں، اسی لیے میں نے کہا قانونی بحث میں پڑے بغیر، اس لیے آپ سے سیاسی بات کروں گی نا۔ کل کو سمجھیں RO پیپرز ایکسپٹ بھی کر لیتا ہے میاں صاحب کے، مگر ان کا جو حریف ہے جو میدان میں ان کے خلاف الیکشن لڑ رہا ہے وہ چیلنج کر دیتا ہے اس کو، کہیں نہ کہیں تو آپ عوام میں ہر ایک کا تو نہیں ہاتھ روک سکیں گے نا کہ اس کو چیلنج نہ کیا جا سکے، تو جب تک یہ چیلنج نہیں ہوتا۔ جی دیکھیں مہر، 25 کروڑ عوام میں سے کوئی بھی شخص درخواست گزار بن سکتا ہے، ایبسولوٹلی، صرف اپلیکنٹ نہیں، 25 کروڑ عوام میں سے کوئی بھی درخواست گزار بن سکتا ہے۔ تو کیا کریں گے؟ مگر بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے، جن کرداروں نے، جن اداروں میں بیٹھے لوگوں نے نواز شریف کو بے گناہ ہوتے ہوئے جبری اتار دیا اور جبری طور پر کسی کو لے آئے، ان اداروں میں بیٹھے لوگ بھی آج اقرار کر رہے ہیں کہ نواز شریف کے بغیر جس گرداب میں ملک پھنس چکا ہے اس سے نکالنے کی صلاحیت اللہ کی رحمت کے بعد نواز شریف کے علاوہ کسی اللہ لیڈر سلامت میں رکھے نہیں آپ ہے۔ کے لیڈر کو، میاں صاحب کو سر، مگر اس معذرت کے ساتھ قبرستان بھرا ہوا ہے ان لوگوں سے جو اپنے آپ کو ناگزیر سمجھتے تھے۔ میں ایک سوال آپ سے یہ کرنا چاہ رہی ہوں، میرا سوال سن لیں جاوید لطیف صاحب، میرا سوال سن لیں۔ دیکھیں کہ اس 25 کروڑ عوام میں سے کوئی بھی درخواست گزار بن کے عدالت میں چلا جائے، یہ الیکشن آپ کی ترمیم چیلنج ہو جائے، گو کہ ابھی بھی سپریم کورٹ کی تشریح آن گراؤنڈ ہے، ابھی بھی موجود ہے، اس کو سپریم کورٹ نے ہی چینج کرنا ہے، ایک ایکٹ کے تھرو نہیں ہو سکتی، اور یہ اپنی جگہ موجود ہے کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ قلعدم کرنے کے لیے بھی آئینی ترمیم درکار ہے، اور ابھی تو اسمبلی نہیں ہے نا اس ملک میں سر۔ تو میں آپ سے صرف چلیں، I will rephrase should I rephrase for you جاوید لطیف صاحب؟ مجھے یہ بتائیے، آپ کی پوری سیاسی مہم کا دار و مدار نواز شریف صاحب ہیں، اگر وہ الیکشن نہ لڑ سکے کیا کریں گے آپ لوگ؟ مہر، آپ یہ بات درست کہہ رہی ہیں کہ ہماری ساری تحریک کا، الیکشن کا دار و مدار نواز شریف ہے، محور مرکز نواز شریف ہے۔ جس طرح قوم کی آخری امید جو ہے، آپ بھلے قبرستانوں کا ذکر کریں مگر میں موجودہ حالات کی بات کر رہا ہوں، اس وقت جو حالات ہوتے ہیں اس وقت کے لوگوں کے متعلق بات کی جاتی ہے۔ آج نواز شریف، اللہ ان کو صحت والی درازی عمر دے، آج ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اس لیے میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ مگر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی قوم کی آخری امید بھی نواز شریف ہے۔ اب جہاں تک سوال ہے آپ کا کہ کوئی چیلنج کرے گا، تو بھائی قانون اگر کوئی اندھا کر دے
اگر کوئی قانون کے ہاتھ باندھ دے، جس طرح کے ماضی میں ہوتا رہا ہے، جس طرح کے فیصلے لیے جاتے رہے ہیں، آج اگر ہاتھ کھلے ہوں گے، اور یقیناً آج ہاتھ کھلے نظر بھی آ رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں قانون کے مطابق نواز شریف کو حق مل جائے گا جو ان کا حق طلب کیا گیا تھا۔ انشاءاللہ یہی امید ہے سر، مگر میرا سوال آپ سے ہے کہ اگر وہ کنٹیسٹ نہ کر سکے تو پھر اگلے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہی ہوں گے؟ یہ سوچ بھی نہیں ہم سکتے، نہ پاکستانی قوم سوچ سکتی ہے۔ میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ آج وہ جو نواز شریف کو نااہل کرنے میں کردار ادا کر رہے تھے، یا جن اداروں سے کردار ادا ہو رہا تھا جو لوگ کر رہے تھے، وہ بھی اداروں میں بیٹھے آج کے لوگ اعتراف کر رہے ہیں کہ نواز شریف کو اگر قوم منتخب کرتی ہے تو ہم راستے کی رکاوٹ نہیں، بلکہ ہم سب ایک پیج پہ ہو کے پاکستان کو باہر نکالیں گے اس تسلیم کردار کر رہے ہیں ماضی کی غلطیوں کو، اور آپ کو باور کروا رہے ہیں کہ ہم ایک پیج پہ ہیں، ان سے بات پکی ہو چکی ہے کہ چوتھا 4 ٹائم وزیر اعظم انہوں نے بننا ہے اور یہ سارے قانونی معاملات وہی سارے ہینڈل کریں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے مہر کہ اگر میں اس بات کو اس لیے دہرا بھی رہا ہوں اور یقین سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، جب 1.25 سال پہلے کہا گیا کہ ہم اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں، مگر ہم نے کہا کہ سہولت کاری موجود ہے، رجیم تو چینج ہو، آج آپ لوگوں کو سہولت کاری نہیں مل رہی جب آپ کہہ رہے ہیں ہم سیم پیج کے اوپر ہیں اور بڑا برا ہوا ان کے ساتھ، تو کام ہی نہیں ہے کسی کا یہ کہنا آپ کو سر؟ مہر اگر اجازت دیں تو میں بات مکمل کر لوں، آپ کے سوال کا جواب دے لوں۔ دے لیں سر، مگر پھر وہی اصول اور پیمانہ رکھیں اپنے پہ جو دوسروں پہ رکھ رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، میں آپ کی خدمت میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، اگر اے پولیٹیکل ہونے کا صرف کوئی اقرار کرے اور خود احتسابی اپنے اندر نہ کر رہا ہوتا تو میں یقین سے آپ کو یہ بات نہ کہہ سکتا، مگر جب ایک طاقتور ادارے نے خود احتسابی اپنے ادارے کے اندر کر لی، جبکہ ہر ادارے کے اندر خود احتسابی کا طریقہ کار موجود ہے، اگر دیگر اداروں میں بھی خود احتسابی کا عمل ہو گیا اور دوسرا آئین قانون کے مطابق 2 اداروں کے چیف ان کا ماضی گواہ ہے کہ وہ کرنا چاہتے ہیں کام، تو مجھے یقین ہے کہ ہمیں انصاف ضرور ملے گا۔